کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو تولے گا، اور جس چیز میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا وہ ایک ترازو ہوگا، وزن کرنے والا جو برحق ہے۔ لہذا ہم اور آپ دیکھیں گے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو ترازو میں بھاری کر دے گی، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جس سے ہمارے اعمال جو ہے ترازو میں یہ ہلکے ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے جو عقل پرست قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ترازو کا انکار کر دیا، کہا ایسا کوئی میزان وغیرہ نہیں ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، جیسے معتزلہ وغیرہ ہے۔ یہ گمراہ فرقے تھے، گمراہ قسم کے لوگ تھے، جن کے عقل میں جو بات آتی تھی وہی درست ہے، اور اگر عقل میں بات نہ آئے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہو تو کہتے تھے درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ایسے لوگ کو عقل پرست کہا جاتا تھا، ایسے لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ لہذا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان قائم کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جو بچہ پیدا ہوگا وہ سب کے سب میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ لوگوں کے نام اعمال جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جس کا جو حساب ہونا تھا تمام تر معمولات ہو گئے، اس کے پہلے ہی بہت سارے مرحلے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس مرحلوں کو ہم لوگ بیان کریں۔ لہذا وہ حساب و کتاب ہو جائے گا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد اب لوگوں کے اعمال کو، نام اعمال کو تولا جائے گا، ویٹ کیا جائے گا۔ کس پر؟ ایک ترازو پر، وہ ترازو پر تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن جو وزن ہوگا ترازو کو، وہ حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو گئے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 میں، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو خسارے میں پڑ گیا، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے، ایسے ظالم لوگ تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو گویا یہ میزان حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بہت بیٹھ کر کے رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، پوچھا اے عائشہ کیوں رو رہی ہے رضی اللہ عنہ؟ اما عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے دن کی ہولناکیاں یاد آ گئیں، لہٰذا مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس دن ایسی ہولناکیاں ہوں گی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک بہت ہی کمزور عورت ہوں، میرے نام اعمال میں دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام اعمال میں اعمال بہت کم ہے، قلیل ہے، میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ اس دن بھی مجھے نہیں پہچانیں گے؟ اس دن آپ مجھے نہیں پہچانیں گے اپنی پیاری بیوی کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ قیامت کے دن 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ دیکھیے غور سے سنیے، قیامت کے دن اے عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اچھا، آج کل ہمارے یہاں کوئی لوگ کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ میرا دامن پکڑ لیجئے یا میرے مرید بن جائیے۔ دیکھیے یہ سب جھوٹی باتیں، فالس باتیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ 3 مقام قیامت کے دن ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، میں بھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ کو نہیں پہچانے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر لوگ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے دامن پکڑ لو، میرا فلاں بن جاؤ، میں تم کو قیامت کے دن نجات دلا دوں گا۔ دیکھیے کتنی بڑی جھوٹی بات ہے۔ گویا رسول کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور کوئی آدمی آ کر کے ہمارا ایرا غیرہ نتو کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹام ڈک اینڈ ہیری وہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں نہیں میں تمہیں بچا لوں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وہ کون مقام ہے 3؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ 1، جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پل صراط کیسا؟ پل صراط جہنم کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث، بال سے زیادہ باریک، آپ نے سنا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہاں بالکل اندھیرا ہے، لوگوں کو جو لوگ ان پہ پار کریں گے ایک ایک کر کے، وہ تو پار کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا، اور کس کو کیسا اللہ روشنی دے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے ان کے اعمال کے مطابق۔ بالکل اندھیرا، آج اگر لائٹ آف ہو جائے، ایک دم اندھیری سڑک ہو جائے، آج روڈ بہترین ہے، انسان کو چلنے میں پرابلم ہوتا ہے، کہیں کسی گڈھے میں پیر پڑ گیا تو کہیں کچھ ہو نہ جائے، میری موت واقع نہ ہو جائے، جبکہ سڑکیں چوڑی ہیں، آج لمبی ہیں، آپ کو سڑکوں کا ناپ تول پتہ ہے،
وہ تو ایسا پل ہے, ایسا برج ہے جو جہنم کے اوپر ہے, جو بال سے زیادہ باریک ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ نے کبھی دیکھا نہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں. وہاں سے ہم آپ کو سب کو گزرنا ہے, بالکل اندھیرا, کمپلیٹ ڈارکنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو قیامت کے دن اس دن روشنی دیتے. اللہ اکبر. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسانی سے پل صراط پہ پار کرا دے. کیوں؟ کیونکہ جب انبیاء بھی پل صراط کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر, اللہ مجھے پار کرا دے, پار کرا دے. اللہ, یہ انبیاء کی حالت ہوگی. کہا پل صراط کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا عائشہ. نمبر 2, اے عائشہ جب لوگوں کے نام عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہوگا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال مل گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا, جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال ملا وہ آدمی ناکامیاب ہو گیا. ایسے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں ہمارے دے. کیونکہ قرآن کہتا ہے, سورہ کہف پڑھیں گے آپ جو جمعہ کے دن لوگ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو ان کی کتاب دی جائے گی. کیسی کتاب؟ کیسی کتاب؟ ان کی کتاب. اللہ ان کی کتاب, میری کتاب کیسی کتاب؟ آپ کی کتاب. یس, جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں سیکنڈ جو کچھ بھی, یہ مت سوچے کہ ہم کوئی غافل ہے, نہیں. یہ مت سوچے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک ایک لمحہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈ کرنے والے کرامن کاتبین ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات, بڑی سے بڑی بات, سب چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. قیامت کے دن جب نام اعمال دے دیا جائے گا کہ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے, نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی. تو اس وقت جب نام اعمال مل رہے ہیں عائشہ, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نمبر 3 آپ نے فرمایا عائشہ جب لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا, لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے ترازو پر, کس کا پلڑا بھاری ہوگا, کس کا پلڑا ہلکا ہوگا, عائشہ اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچیے کتنا گمبھیر مرحلہ ہوگا یہ, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نام اعمال تولے جا رہے ہیں. لہذا جو کچھ بھی آپ بولیے, جو کچھ بھی آپ کریے, ذرا دھیان لگا کے, ذرا سوچ سمجھ کے, ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ ترازو کیسا ہے؟ فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ اور تابعین کا اجماع اس بات پر کہ وہ ترازو بہت بڑا ہے. ترازو کے 2 پلڑے ہیں اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں تو بھی وہ پلڑا بڑھے گا نہیں. سبحان اللہ. اب آپ سوچ لیجئے یہ آسمان کتنا بڑا ہے, یہ زمین کتنی بڑی ہے. ایسے ایسے 7 آسمان ہیں. اللہ کے نبی صحیح بخاری کے حدیث میں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی ہے. 500 سال. پھر دوسرے سے تیسرا 500, تیسرے سے چوتھا 500, چوتھے سے پانچواں 500, پانچویں سے چھٹا 500, چھٹے سے ساتواں 500, اس کے بعد کرسی, اس کے بعد عرش. اللہ اکبر. یہ تمام کو اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے پھر بھی وہ ترازو کا پلڑا نہیں بڑھے گا. لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا نقصہ بتاتا ہوں جو محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو آدمی صدق کے دل سے الحمدللہ کہتا ہے, الحمدللہ کتنا چھوٹا کلمہ ہے, الحمدللہ, آپ نے فرمایا لوگوں یہ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ترازو کو بھر دیتا ہے. 7 آسمان اور زمین ترازو کے ایک پلڑے کو نہیں بھر سکتا, لیکن ایک آدمی اگر صدق کے دل سے الحمدللہ کہے, اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کو وہ بھرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ایک بات مجھ کو اور آپ کو غور کرنی ہے, کتنی مرتبہ ہم اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں پر ڈے, کتنی مرتبہ؟ لہذا جو کچھ بھی میں اور آپ کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از گیٹنگ ریکارڈیڈ. حلق سے آواز نکلتی نہیں ہے کہ لکھنے والا اس کو لکھ لیتا, فوراً خلاص لکھ لے رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, تولا جائے گا. اچھا, آج ہم نے بھی کچھ پیمانے بنا رکھے ہیں, کچھ معیار بنا رکھا ہے لوگوں کو تولنے کا. مثلا ایک آدمی سائیکل چلاتا ہے, آپ کی نظر میں اس کا امیج کچھ اور ہے, سائیکل والا ہے. ایک آدمی موٹر بائک چلاتا ہے, ہماری نظر میں جو ہم نے پیمانہ بنا رکھا نا اپنے ذہن میں, اس کو تولنے کا کچھ اور ہے. ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے, اس کا وزن ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے. ایک آدمی گاڑی, بڑی گاڑی چلاتا ہے, اس کا وزن ہمارے ذہن میں تولنے کا کچھ اور ہے. ایک آدمی کے زیادہ سرکاری کانٹیکٹس ہے, اس کا وزن کچھ اور ہے. ایک آدمی کا پی ایم اور سی ایم سے کانٹیکٹ ہے,
اس کا وزن کچھ اور ہے. کیا پتا چلا؟ یہ تمام تر جو ہم نے پیمانے بنا رکھے ہیں یہ مفاد پر مبنی ہے. جس سے جیسا کام اس سے ویسی بات، مفاد پر مبنی ہے، ناانصافی پر مبنی ہے. لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو میزان قائم کرے گا وہ نہ مفاد پر مبنی ہوگا اور نہ ہی ناانصافی پر مبنی ہوگا. ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کرو گے ہم اس کو دکھا دیں گے، ذرہ برابر بھی تم برائی کرو گے ہم اس کو بھی تمہارے سامنے لا چھوڑیں گے. تم دیکھ لو گے کہ تم نے ذرہ ذرہ جو کیا ہے اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی مفاد پرستی نہیں ہے، سب کچھ انصاف کے ترازو میں تول دیا جائے گا. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7045 7045 آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، جانتے ہوئے لوگوں، موٹا تازہ فربا، حدیث میں لفظ ہے عظیم اور سمین ہوگا. عظیم سے مراد دنیاوی سٹیٹس، عظیم اور سمین ہوگا. عظیم سے مراد دنیاوی سٹیٹس، بڑے پروٹوکولز ملنے والے اس کو، لوگ آگے پیچھے دوڑنے والے، بڑے پروٹوکولز والا آدمی، کہیں جائے تو بھیڑ لگ جائے، اس طرح کا وہ آدمی ہوگا. سمین ہوگا مانے جسمانی اعتبار سے بھی درست ہوگا، تندرست ہوگا، بہترین ہوگا. گویا ایک ایسا آدمی لایا جگہ، دنیا میں لوگ اس کو جی حضور کرتے تھے، سلام کرتے تھے، آگے گاڑی پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی تھی. کیا آدمی ہے بھائی، کتنے پروٹوکول والا آدمی ہے. قیامت کے دن لایا جائے گا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں جس کا وزن تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دماغ میں بہت زیادہ ہے. اوہ کیا آدمی ہے وہ. لایا گیا، اس کو اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا. اور جانتے ہو جس کا وزن تمہارے ذہنوں میں زیادہ تھا، اونچا تھا، اس کا مقام اونچا تھا، سنو میرے رب کے یہاں، میرے رب کے نظروں میں، میرے رب کے ترازو میں اس کا وزن مچھر نہیں بلکہ مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات کیا ہے؟ دنیا میں اتنے اونچے مقام، اتنے پروٹوکولز لینے والا آدمی کا ایسا حالت کیوں ہوا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہے. دھوکہ دیتا رہا، لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا، لوگوں کے حق کو چھینتا رہا. لیکن تمہارے نظر میں بہت پروٹوکول والا آدمی تو ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ کے نظر میں وہ اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی وزن نہیں، بے وزن آدمی ہے وہ. اور وہیں پر دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار اوپر چڑھ رہے تھے، ان کی ٹانگیں بڑی پتلی تھیں، پتلے دبلے آدمی تھے لیکن وزندار دیکھیے کتنے ہیں. صحابہ دیکھ کے ہنس پڑے. کیا کہا؟ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھو. صحابہ دیکھ کے ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پڑ گئی. اوہو، آپ نے فرمایا لوگو تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو مت دیکھو. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن جب عبداللہ بن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں میزان میں تولی جائیں گی نا، ایک طرف عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں ہوں گی اور ایک طرف احد پہاڑ ہوگا، 8 کلومیٹر لمبا. 8 کلومیٹر لمبا پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے اتنا زمین سے نیچے ہوتا ہے. احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگا. کیا؟ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگ. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، جو وزن تمہارے نزدیک ہے وہ وزن ضروری نہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی ہو. اس لیے وزن بڑھاؤ رب کے نزدیک، یہ رب کے نزدیک پیمانہ بڑھائیے. اللہ اکبر. اس لیے ہر چیز کا وزن ہوگا. لوگ اچھا پرانے زمانے میں ہمارا ایک کہاوت ہوتی تھی کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. لوگ کہتے تھے نا دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. ہاں یہ کہاوت بالکل آج سائنس نے سچ ثابت کر دی کہ واقعی میں دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ تم نے بند کمرے میں منصوبے بنا لیے، بند کمرے میں تم نے تمام تر پلاننگیں بنا لیے، بند کمرے میں تم نے تمام تر باتیں کر لی، وہ بچ گئے. نہیں، وہ لکھا گیا کیونکہ دیواروں کو بھی کان ہوتا ہے. جی ہاں، آج یہ سائنس نے اس بات کو اس محاورے کو سچ ثابت کر دیا. اللہ اکبر. تولا جا رہا ہے لوگوں کے اعمال کو. اللہ کے رسول کیا وہ اعمال ہے جو تولے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے بول تولے جائیں گے. بول، ہاں
جی آپ نے فرمایا بول، جو میں اور آپ بول رہے ہیں دن میں کتنا لفظ بولتے ہیں ہم؟ کوئی آدمی بتا دے ایک دن میں اور آپ کتنا لفظ بول جاتے ہیں؟ اس میں اچھی بات بھی ہے، بھلی بات بھی ہے، خیر کی باتیں بھی ہیں، اس میں کسی کی غیبت چغلی سب کچھ ہے، لیکن ایک دن میں آپ کتنا لفظ بول جا رہے ہیں آپ نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پوری زندگی جو اللہ نے آپ کو دی، 0 to 60 ایئر 70 ایئر جتنی بھی اللہ نے زندگی آپ کو دینی ہے دی، کتنا بول گئے؟ ہے کوئی ریکارڈ؟ اللہ کے پاس ہے ریکارڈ جی۔ ایک ایک ورڈ کیا، ایک ایک الفاظ، ایک ایک لیٹر، لفظ جو آپ نے بولا ہوگا نا، سب ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ ایک ایک بات جو ہم اور آپ بول رہے ہیں اس کو تولا جائے گا، تول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں کچھ بعض ہمارے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ بات تولا جائے گا؟ ارے بات بول دیا، بات گئی ہوا میں، خلاص، رات گئی بات گئی، اب کیا؟ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہوتا رات گئی بات گئی، وہ بات تو پکڑا گئی، اب تو وہ تولی جائے گی۔ کیسے؟ دیکھیے آج کل واٹس ایپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہاں، اگر آپ واٹس ایپ پہ کوئی ریکارڈنگ بھیجیے، کوئی سی بھی ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ بھیجیے، اگر وہ ریکارڈنگ 16 KB سے زیادہ ہو، یعنی 16 کلو بائٹ سے زیادہ ہو، تو فوراً ایک میسج آتا ہے، سب کے میسج آپ دیکھیے گا آئے گا، سوری دا میسج کی ناٹ بی سینٹ، معاف کیجئے میسج نہیں بھیجا جا سکتا۔ کیوں نہیں بھیجا سکتا بھائی؟ کیونکہ انہیں بول رہا ہے 16 KB سے زیادہ ہے، یعنی آواز کو اس نے تول دیا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ جی، ایک انسان، معمولی سا انسان کا ایجاد کیا ہوا چیز، ایجاد کیا ہوا اپلیکیشن یہ آپ کو کہہ رہا ہے 16 KB سے تیرا وائس زیادہ ہے، نہیں بھیج سکتا، اس کو یا تو کمپریس کر یا کچھ بھی کر، الگ سافٹ ویئر لگا، لیکن ایز پر رول بھیج نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، انسان نے ماپ دیا باتوں کو۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے میموری کارڈ لیجیے آپ، کیا بول رہا ہے انہیں؟ 2 GB 16 GB 1 TB ایکسٹرا ایکسٹرا 1 TB ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بہت زیادہ ہوتا ہے یہ، اتنا زیادہ؟ ہاں کارڈ میں آپ لگائیے، اگر وہ 1 GB سے ایکسیڈ کر رہا ہے فوراً میسج دے رہا آپ کو، کیا ایرر؟ کیا ایرر؟ نہیں، 1 GB سے آپ کا آواز زیادہ ہو گیا، نہیں لے سکتے لوڈ، یعنی اس نے تول دیا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے آپ، آواز کو آپ کے اس نے تول دیا۔ آپ کے حرکات، جو ویڈیو آپ اور ہم بنا رہے ہیں، بنا کر کے آج ڈال رہے ہیں یوٹیوب پر، ادھر ادھر اتنے سارے لائکس کامنٹ سب کچھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تول دیا گیا، ایکسیڈ کر گیا، ویڈیو 3 GB کا، آپ کا کارڈ 1 GB کا نہیں لے رہا، کیوں؟ تول دیا گیا، سب چیز تول دی گئی۔ سبحان اللہ، ایک ایک بات کو تول دیا جا رہا ہے، سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ آپ لوگ کہہ رہے ارے زندگی میں اتنی لمبی زندگی، کتنے الفاظ بولے، کیسے اللہ تولے گا؟ اچھا، جا کر اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر گوگل پر ایک ورڈ ماریے، کوئی سا بھی ورڈ ماریے، واچ مثال گھڑی، کتنے سرچ آتے ہیں؟ لاکھوں سے بھی زیادہ سرچ آ جاتا ہے۔ گوگل پہ آپ ایک ورڈ ڈال کر کے انٹر پریس کریے گا، لاکھوں سے زیادہ سرچ آ جائے گا، یعنی اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں سب کچھ آ گئی۔ تو آپ نے سوچا ہے کبھی جب اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے تعلق سے سرچ مارے گا کتنی باتیں آ جائیں گی؟ اور گوگل میں تو ریلیٹڈ باتیں آتی ہیں، اللہ کے یہاں بالکل آپ کے تعلق سے ہی بات آئے گی۔ جی دیکھ رہے بات کو آپ نے؟ جی ہاں، ٹوٹل بات۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام ایٹسٹرا یوز کرنا چاہیے، اس کے خلاف تو نہیں ہے، ہر آدمی یوز کرتا ہے، لیکن صحیح طور پہ یوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو میسجز آپ بھیج رہے ہیں، جو فوٹوز آپ بھیج رہے ہیں، جو ویڈیوز آپ بھیج رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ آج اس جدید دور میں جتنا اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنی زیادہ آزمائشیں بھی بڑھ چکی ہیں آپ کی۔ جی تو سب کچھ آپ جو کچھ بھی یوٹیوب پر اسٹریم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، کسی بھی سوشل سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن سب کچھ تول دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو بولیے سوچ سمجھ کے بولیے، اے ایمان والو سیدھی اور سچی باتیں کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ناٹی کھوٹی ہیں۔ واہ، محمد رسول اللہ غصہ گئے، کہا عائشہ تم نے ایسے الفاظ کہہ دیے۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے نا ارے فلاں تو ایسا ہے، کتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ عائشہ کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تو نے ایسی آج بات کہہ دی ہے
اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے. اللہ اکبر. کیونکہ ہر بات جو تم بول رہے ہو وہ تولا جائے گا. آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ باتیں بہت زیادہ ہے جو اللہ کے یہاں بے وزن ہے، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بول بڑے کم ہیں جو اللہ کے یہاں وزن دار ہے. دلیل صحیح بخاری کا حدیث، آپ نے فرمایا اللہ کے قسم میں کلیمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان، دو کلمے ایسے جو لسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، لیکن تمہارے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. کیا وہ دو الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنی بار ہم نے آپ نے بولا؟ دیکھیے آپ 20 سال 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیے، آپ پرانے لوگوں سے ملیے، آج بھی آپ کے میرے ایریا میں موجود ہیں، ان سے پوچھیے آپ ایک دن میں کتنے مرتبہ درود پڑھ جاتے تھے، ایک دن میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھ جاتے تھے. وہ کہیں گے ایک دن میں ہزار مرتبہ درود تسبیح تحمید اللہ اکبر پڑھ جایا کرتے تھے. آج ہمارا اب 100 نہیں پڑھ پاتے، 100 نہیں پڑھ پاتے. دیکھیے آپ پرانے لوگوں سے ملیے، آپ پڑھ جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ابو ہریرہ ایک دن میں، صرف ایک دن میں 12,000 بار تسبیح پڑھ جاتے تھے، مطلب سبحان اللہ پڑھ جاتے تھے 12,000 مرتبہ ایک دن میں. باقی ذکر اذکار تو وہ دوسری چیز ہے. ایک دن میں صرف 12,000 مرتبہ تسبیح کو پڑھ جایا کرتے تھے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ وقت کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ یہ سب میزان میں تولا جائے گا. اسی زبان سے جس بات کو، جس بول کو ہمارے تولا جائے گا. ہم غیبت اور چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم کر رہے ہیں یہ چیز، تمام چیزیں. لوگوں کے عیب اور برائیوں کو ہمارا پٹول رہے. آپ نے فرمایا یاکم والظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، ان الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے لوگوں کسی کے جھانک بھوک میں نہ لگے رہو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے پیٹ پیچھے کسی کے برائی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. سارا معاملہ اسی پر ہے. ارے یہ باتیں تولی جائیں گی. اللہ اکبر، تمام تر چیزوں کو تول دیا جائے گا. آج ہمارے بعض بھائی کہہ رہے یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا غوث مدد. او بھائیو یہ زبان سے شرکی الفاظ نکلے ہوئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تولے گا. کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی، حدیث بطاقہ، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسا ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، نام ترازو میں اس کے نام اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک پلڑے میں 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں. کتنے رجسٹر ہیں؟ 99. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک رجسٹر ایسا ہے اس گناہ کے، اس کے اگر کھول دیا جائے تو جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس کا رجسٹر جا رہا ہے، ایک رجسٹر. اور ایسے ایسے کتنے ہیں بولو؟ 99 ایک پلڑے میں. اوہو، وہ آدمی سے مایوس کھڑا ہو جائے گا، آج تو گیا میں جہنم میں. اللہ فرشتے سے پوچھے گا کیا ہوا؟ اسے پوچھ کیا ہوا تجھے؟ اتنی 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں، ایک کھولا گیا ہے تو پورا جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک پتہ نہیں 98 میں کیا کیا ہو رہا ہے. آئے ہائے. لیکن وہ تو رحمان ہے، ہم آپ جیسے تو نہیں. اللہ اکبر، وہ تو رحمان ہے. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ ایسا ہے اس کے پاس، کچھ نیکی ہے؟ اے اللہ ہے، کیا ہے؟ یہی ہے عقیدہ توحید ہے جی، نام اعمال میں بڑا وزنی ہے یہ. اے اللہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس نے کبھی یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد غیروں کے دروازے پر، غیروں کے درگاہوں پر، غیروں کے چوکھٹوں پر، اے اللہ اسے اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا. جب بھی سجدہ کیا تیرے ہی چوکھٹ پر، تیرے ہی در پر، تیرے ہی سامنے اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، اولاد مانگنا ہو، رزق مانگنا ہو، صحت مانگنا ہو، دعا مانگنا ہو، جب بھی کہا کیا کہا؟ یا غوث مدد نہیں، یا خواجہ مدد نہیں. جب بھی اٹھایا کہا یا رب مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. اے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے رزق دے. اللہ اس کی پوری زندگی توحید پر تھی، کبھی اس نے شرک نہیں کیا. اللہ کہے گا اس بطاقہ کو، اس کارڈ کو جس میں لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ آسان نہیں ہے توحید. جی 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 جی، اس کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے ایک پلڑے میں رکھ دے. اب وہ آدمی بولے گا یا اللہ 99 گناہ ایک طرف، ایک چھوٹا سا پرچی کیا کرے گا؟ آج لوگ بول رہے ہیں ارے تم وہاں نہیں گئے، کیا بھی نہیں ہونے والا. ارے تم کو، ارے
तावीज तुमने नहीं पहना, ठीक नहीं होगे। तुमने घरों में तोड़ा नहीं लगाया, घर में जिन शयातीन का अड्डा हो जाएगा। हाँ? नहीं, उनको ये पता नहीं था अल्लाह के नहीं फरमान अल्लाह का तमीमतन फकत अशर, जिसने तावीज लटका उसने शिर्क किया, ये पता नहीं था उनको, जिंदगी तौहीद पर नहीं थी ना। वो आदमी वही देखिए दुनिया में बोलता था ना, नहीं होगा, क्या भी नहीं होगा, क्या हुआ नहीं होगा, तो नहीं तौहीद पे था वो आदमी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पर्ची रखी गई। अब क्या हुआ, वो आदमी सोच रहा है क्या होगा, पर्ची भारी हो गई, पर्ची वाला पलड़ा भारी हो गया, 99 रजिस्टर के गुनाहों का ये हल्का हो गया। या अल्लाह ये क्या करामात हो गई। जी हाँ, पता ये चला कि कयामत के दिन पलड़े में तराजू में सबसे ज्यादा भारी चीज अगर कोई है तो वो क्या है, तौहीद, अत-तौहीद, अल्लाह को उसकी जात सिफात अफाल में यकजा एक मानना, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना, जब भी फैलाना बस यही जिंदगी का असूल। अगर ये करके गए इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह बेहतर जानता है किसके साथ ये मामला होगा, मुझे नहीं पता। अब इसमें मैंने आपको बताया, इसका ये मैंने गुनाह का लाइसेंस मिला मुझको, आपको नहीं। तो तौहीद वजनी चीज है कयामत के दिन। लिहाजा जो लोग आज फुला से अल्लाह को छोड़ करके गैरों से मदद मांग रहे हैं, नए ढकोसले दिए जा रहे, क्या उनको मैं जिक्र करूं, टाइम ही नहीं है। वरना एक एक बात का उनकी बेहतरीन जवाब देते हैं इंशाअल्लाह, एक एक बात का इंशाअल्लाह, लेकिन वक्त नहीं है, कभी और इंशाअल्लाह। क्या क्या टोटके अपनाए जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अच्छा ये चीज, अच्छा ये कुंडा फात, ये सब फलाना चिलाना बिदत है। हाँ बिदत है, तो अब देखिए क्या मिसाल दे रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। अच्छा है, क्या बोल रहे हैं, नबी के जमाने में तो अभी नहीं थे, तो अभी बिदत है। हंसने के लिए मजाक अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं, सब बेवकूफ बनाने के लिए बातें हैं। क्या और तौला जाएगा, अल्लाहु अकबर, क्या तौला जाएगा, और अमाल तौले जाएंगे जी, अमाल। इसलिए सबसे पहली बात जबान को कंट्रोल में रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक औरत का जिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद गुजार है, नफली रोजे रखती है, फर्द रोजे भी रखती है, सब कुछ करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जबान बड़ी तल्ख है, बड़ी तेज जबान है, बड़ी तेज है। क्या होगा, असैया के हदीस आपने फरमाया, कह दो वो औरत जहन्नमी। रसूल ये क्या हो गया, नमाज है, रोजा है, नफली जो सब कुछ है, फिर जहन्नमी क्यों हो गई। कहीं जबान की तेज है ये जबान। बाद सलफ कहा करते थे, एक जादूगर एक साल में कौम को जितनी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक ऐसा आदमी जो चर्प जबान हो, अपने जबान से लोगों को ये कर देने वाला हो, उतना ज्यादा नुकसान, जादूगर से ज्यादा नुकसान वो आदमी पहुंचाएगा जी। इसलिए जबान को नाप तोल के बोलिए। अमाल में सबसे ज्यादा वजनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन मीजान में, तराजू में, अमाल में सबसे ज्यादा कोई चीज वजनी होंगे तो वो तुम्हारे अखलाक, हुस्न अखलाक। किसी से कैसे मिलते हो, खंदा पेशानी मिलते हो कि अकड़ के मिलते हो, अच्छे से मिलना, अच्छे से बात करना, इनकिसारी तवाज़ो से लोगों के सामने पेश आना, अपने आप को बड़ा ना समझना, ये अखलाक है। नबी ने फरमाया जिसके अखलाक उम्दा होते हैं ना, ओहो सुनो, जिसके अखलाक उम्दा होते हैं, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी ऐसा है गोया उसको नफली रोजे क़यामुल लैल पढ़ने का सवाब मिल जाता है। अल्लाहु अकबर। अखलाक ऊंचा करो। आज अखलाक की बड़ी गिरावट है, मुझ और आप में बड़ी गिरावट है मेरे भाइयों। अखलाक मीजान में बहुत ज्यादा हेवी है, बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं। कौन सी चीज, इखलाक। और मीजान में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज डेंजर चीज है तो मेरे भाइयों वो है जिना। ओह जिना बहुत डेंजर चीज है, फौरन तमाम तर इबादतों को खत्म कर डालेगी। दलील क्या है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कयामत के दिन एक शख्स आएगा, एक आदमी आएगा कयामत के दिन, आएगा, 60 साल उसने नेकी की होगी। कितनी नेकी की होगी, 60 ईयर्स, 60 साल नेकी की थी। एक मसला हो गया उसके साथ। क्या मसला हो गया जानते हैं, 60 साल नेकी करता रहा, 60 साल अल्लाह की फरमा बरदारी करता रहा, लेकिन 6 रातों का उससे जिना हो गया। जिना तो कर बैठा, बहुत रोया, बहुत अल्लाह से माफी मांगा, गिड़गिड़ाया, मस्जिद में रोता रहता था। लोग वो तरस आता था, ये कितना नेक आदमी है, लेकिन वो कहता था तुम्हें नहीं पता है, जो मेरे रब को मेरा मामला पता। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोग होते थे। अल्लाहु अकबर। रोता रहा। एक दिन एक फकीर आया, एक दिन एक आदमी है, उसने उसको एक रोटी दे दी, भाई कुछ खा लो। उसने कहा ठीक है खा लूंगा, रख दिया। वो चला गया। वो कुछ देर बाद देखता है कि फकीर आया, उसने नॉक किया, दस्तक दी कि भाई कुछ दे दो। उसने क्या किया, उसने 2 फकीर थे, उसने रोटी को आधा आधा किया, एक रोटी इसको, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, चला गया। फिर आया बेचारा, मस्जिद में बैठ करके रो रहा था, अपने गुनाहों को याद करके रो रहा था। रोता रहा, अल्लाह ने उसको मौत दे दी, मर गया। क़यामत के दिन रुकेगा।
اللہ کے نبی فرماتے 60 سال عبادت کرنے والا آدمی اتنا معزز آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو توڑ رہا ہے، اور ایک پلڑے میں 60 سال کی نیکیاں ہیں، ایک پلڑے میں 6 راتوں کا وہ زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جانتے ہو میرے صحابہ 60 سال کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں، 6 راتوں والا زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اوہ کیسی زندگی گزری، معاملہ ختم۔ اللہ اکبر، بہت بھاری ہے۔ لیکن ابھی باقی ہے مسئلہ۔ کیا باقی ہے؟ آئے ہائے، اللہ نے کہا کوئی نیکی اس کے پاس ایسی ہے تو رکھ، اس 6 دن والے زنا کے پلڑے میں رکھ۔ فرشتوں نے کہا اللہ اس نے آدھا روٹی صدقہ کیا تھا، رکھ دے۔ پلڑے میں رکھ دیا گیا آدھا روٹی۔ اللہ اکبر، آدھا روٹی رکھ دیا گیا، اس نے جو صدقہ کیا۔ پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ اکبر، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ پلڑا بھاری ہو گیا، سبحان اللہ۔ کیا پتا چلا؟ اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اللہ نے معاف کر دیا۔ لہذا جو کچھ مجھ سے آپ سے سرزد ہو گیا اس کی معافی تلافی کر لیجیے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور آئندہ سے سمجھ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات بولتا ہوں، بات ختم ہو گئی ہے، چلیے وقت ختم ہو گیا، آخری بات بولتا ہوں۔ پتہ یہ بھی چلا کہ ایک آدمی اگر 60 سال بھی نیکی کرے نا تو صدقے کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد آپ کی تعمیر ہو رہی ہے، دل کھول کر کے صدقہ کریے۔ اللہ اکبر، دل کو جس سے جو بن پڑتا ہے، جتنا بن پڑتا ہے صدقہ کیجئے۔ آپ کو نہیں پتا ہے، اس کو نہیں پتا، دیکھیں اس آدمی کو نہیں پتا تھا یہ میرا آدھا روٹی دینا شاید میرے رب کو پسند ہو۔ آپ کو نہیں پتا ہے آپ کا کچھ بھی دینا، آپ بہتر جانتے کتنا دے سکتے، جتنا بھی دینا آپ کا ہو سکتا ہے آپ کے رب کو وہی پسند ہو، اور زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں گی، یہ چھوٹا سا صدقہ ایک طرف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدے توحید پہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔